وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں لاہور میں سب سے بڑے تراویح کے اجتماع کی امامت کروانے والے نوجوان ڈاکٹر سبیع الاکرام سے، جو کہ مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، اور یہ شہید علامہ احسان الہی ظہیر کے نواسے بھی ہیں. انہوں نے دین کی خدمت کرنے کا کیسے سوچا اور یہ خیال ان کے ذہن میں کہاں سے آیا، یہ تمام باتیں انہی سے جانتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اور میں ہوں عبداللہ صدیق. ناظرین، آج آپ کی ایک ایسے نوجوان شخص سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو کہ لاہور میں تراویح کا ایک بہت بڑا اجتماع کی امامت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک لائف سٹائل بھی جیتے ہیں، پورے کے پورے برانڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے نواسے بھی ہیں، شہید کے. میں ان سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع. ڈاکٹر سبیع الاکرام صاحب، کیا حال چال ہیں؟ کیسا گزرا ہے رمضان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ بہت بہترین، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ساری چیزیں چھوڑ کے دنیاوی دین کی خدمت کا کہاں سے خیال آیا؟ میں تو سمجھوں گا کہ یہ مسکنسیپشن ہے. میں تو دنیا اور دین کو پیرالل لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کا ہر کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، الحمدللہ تمام تر امور جو ہے وہ سر انجام دیتا ہوں. اور میرا ایک کنسیپٹ ہے اور میرا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، دنیا کے اندر کسی منزل کو پانا ہے، تو دین کے راستے پہ چل کے ہی جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ ایک شارٹیسٹ ایک وے ہے، شارٹ کٹ ہے اگر آپ دین کے راستے پہ چلو گے. اور کہیں بھی دین کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ دنیا کو ترک کر دو، بلکہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دنیا گزارتا ہے دین کے اصولوں پر رہ کر. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم نے ہر چیز کا حل اپنے دین سے تلاش کرنا ہے. تو کہیں بھی کسی بھی کتاب میں لکھا کہ اگر آپ دنیا کا کوئی کاروبار کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو، تو آپ جو ہے وہ بالکل ترک کر دو دین کو، یا اگر دین کا کام کر رہے ہو تو دنیا کو ترک کر دو. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں قرآن ہی ہے. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. یہ قرآن کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کیا، ہم جیسے خاکساروں پر، ہم جیسے گناہ گاروں پر، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سنا ہے 6000 کا مجمع لاہور میں اتنا بڑا اجتماع تراویح کا کروایا جاتا ہے. لوگ یہاں پر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دیوی آواز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کوئی ایسا فضل ہے، یہ کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آواز اتر جاتی ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کروں. اور جو یہاں پہ نمازی آ رہے ہیں، کوشش کریں ہم تمام تر ایک یہ جو ٹیم ہے یہاں پہ، وہ اس چیز پہ کوشاں رہتی ہے کہ ان کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کو پراپر اچھی صاف جگہ پہ جو ہے وہ نماز پڑھائی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی پیاس کا خیال رکھا جائے، ان کے ریفریشمنٹ کا خیال رکھا جائے. تو یہ خاص طر اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری ایک آواز کو جو ہے وہ ان کو پسند آتی ہے. بہرحال اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، نہ ہی کوئی ایسا کوئی منفرد ہماری کوئی مسجد میں چیز ہے. بس یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہماری اس محنت کو قبول کیا ہوا ہے کہ لوگ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. صحیح. نوجوانی سے یہ شوق تھا یا مطلب بڑے ہوتے ہوئے خیال آیا، یا اللہ تعالیٰ کی کام میں خدمت کرنی ہے، اور لوگوں کا یہ جو ہے سارا شوق پیدا کب سے ہوا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ہم دن رات جدوجہد کریں. تو یہ ہمارے پر بہت، میں سمجھتا ہوں، بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے اپنی مخلوق کے لیے کوئی کام لے لیتا ہے، تو یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے شاید کوئی بندہ مستفید ہو جائے. تو میں تو 10 سال کی عمر سے تراویح پڑھا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جو یہاں پہ پذیرائی ملی ہے، پہلے اس سے پہلے اس طرح کی پذیرائی نہیں کبھی ملی. پہلے میں سعودی عرب میں پڑھاتا تھا، پھر میں نے کراچی میں تراویح پڑھائی ہے. اب میں گزشتہ 8 سال سے جو ہے مرکز لاہور اسٹوڈنٹ میں تراویح پڑھا رہا ہوں. تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک جو ہے نا وہ بڑا مجمع عطا کیا جو کہ قرآن سے محظوظ ہوتا ہے، قرآن کی قرأت سننے آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس معاشرے میں بہت زیادہ خیر ہے. لوگوں کی مجھ سے محبت نہیں ہے، لوگوں کی قرآن سے محبت ہے. لوگ اللہ کا کلام سننے آ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر سبیع الاکرام کے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا. ڈاکٹر سبیع الاکرام کچھ بھی نہیں ہے. میں تو قرآن کا ایک قاری ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. اور میری کوشش یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں کسی طرح میں رب کو راضی کر لوں. میں لوگوں کے لیے قرآن نہیں پڑھتا. میرے پیچھے 2 بندے بھی نہ ہوں تب بھی میں قرآن ایسے ہی پڑھوں گا، چاہے میرے پیچھے 2000 بندہ ہو تب بھی میں ایسے ہی پڑھوں گا. تو میرا مقصد لوگوں کی پذیرائی حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی
تعداد بڑھے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں, مجھے یہ سب چیزیں کوئی جو ہے لگاؤ نہیں ہے, مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے, مجھے صرف چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے, جس کے لیے ہم نے ہر چیز چھوڑی ہے اس مہینے میں کاروبار بھی چھوڑا ہے, ہر چیز چھوڑی ہے کہ ہم قرآن کے اوپر پوری توجہ دیں. یہ ایک مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مومن کو رمضان نصیب ہوا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا وہ بد نصیب ہے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے نبی کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے رمضان کو اس طریقے سے گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو تلاش کرنا ہے, اور اسی لیے ہم جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. MBBS بھی کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے CSS کی بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ دی جو سننے میں آیا, وہ ساری چیزیں کیوں چھوڑی پھر؟ بیسیکلی میرا بچپن سے پیشن تھا کہ میں جو ہے وہ بزنس کروں. میں اللہ کا بڑا احسان ہے 2015 میں میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی جب جناح ہاسپٹل میں تھا, میں نے CSS کی تیاری بھی کی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہی شاید کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ پراپرٹی کے کام کے اوپر ڈائیورٹ ہو گیا. تو پھر میں نے 1 سال کا بریک لیا اپنی تمام تر چیزوں سے, کیونکہ بزنس میرا ہمیشہ سے پیشن تھا, میڈیکل میرا پروفیشن تھا, تو آئی چوز مائی پیشن اوور مائی پروفیشن. تو میں نے کنٹینیو کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ ترقی دی, اور میں نے کوشش کی کہ دین کے اصولوں پہ رہ کر جو ہے کاروبار کروں, کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا, کسی کو دغا نہیں دوں گا, فریب نہیں کروں گا. اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے وثوق سے بات کرتا ہوں, جو بندہ اپنے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرے گا زندگی کے اندر, وہ کبھی زندگی کے اندر ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کی ضمانت جو ہے وہ میں دیتا ہوں. جو بندہ دین کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون, فلاح کس نے پائی؟ جو مومن ہے. تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. ہم لوگوں نے ایک ترقی کا جو ہے نا ریسیپی ہم نے الگ بنائی ہوئی ہے, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو ہم غلط ہیں, اس کا مطلب ہے اگر ہم ترقیوں پہ نہیں ہیں یا ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں. صحیح, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دیا مومن کو کہ تم بلندیوں پہ ہوگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور بہترین سے بہترین مومن بنیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت بات ہے. اچھا, لاہور میں اس ٹائم کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کا؟ مین جو کاروبار ہے اس کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں رمضان میں؟ دیکھیں, میری ایک ٹیم ہے, میرے بھائی ہیں میرے ساتھ, وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں میرے بہاف کے اوپر. میں رمضان میں کاروبار نہیں کرتا, میں ٹوٹل جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہی جو ہے میرا فوکس ہوتا ہے. الحمدللہ میرے 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں ہائی رائز کے. میں اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں, تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی زندگی میں کام نہیں ہونے دے گا. یہ میرا توکل ہے اور یہ میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے, اور میں اس بات پہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں جب بھی کسی بھی اسٹیج پہ تھا زندگی کے, چاہے میں اسکول میں تھا, چاہے میں کالج میں تھا, چاہے میں MBBS کر رہا تھا, چاہے میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, اب میں کاروبار کر رہا ہوں, میں نے 1 مہینہ کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی زندگی میں کام نہیں ہونے دیا. اس مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی زندگی میں, بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں, کاروبار کے اندر بھی گزشتہ 6 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں, کاروبار کے اندر بھی میرا رمضان کے اندر گراف بہت اوپر ہوتا ہے. حالانکہ میں کام بھی نہیں کرتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے پہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائے. صحیح جی. علامہ احسان الہی ظہیر صاحب جو ہیں شہید کے, ان کے نواسے بھی ہیں, اس سے کیا آپ کو ایک بلڈ لائن چل رہی ہے جو آپ لوگوں کی, اس میں کیا کہتے ہیں آپ کہ وہ اس کا فائدہ ہوا؟ دیکھیں, فائدہ بالکل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ ایک جو چیزیں ایک خاندانی طور پہ ایک دینی ماحول ملا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں وہ چیزیں ورثے میں ملیں جو لوگوں کو جا کے سیکھنی پڑتی ہیں, جس کو لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے. ہماری والدین کیونکہ ایک الحمدللہ ایک دیندار گھرانے میں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک کنسیپٹ ہمارا کلیئر رکھا تھا کہ اگر تم نے زندگی کے اندر کامیاب ہونا تو دین کے راستے پہ چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, تم غریب ہو جاؤ گے اگر تم نے رب کا ذکر کو بھلا دیا. جنت البقیع میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مدفن ہونا, تو علامہ صاحب کو یہ کس طرح فیض ملا؟ دیکھیں, یہ پھر ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر دفن کرنا. تو اللہ شہادت ان کی جو ہوئی وہ ریاض میں ہوئی, مطلب شہادت ان کی بیسیکلی جو بلاسٹ ہوا لاہور میں ہوا, پھر ان کو ریاض لے جایا گیا اور پھر جنت البقیع کے اندر ان کو دفنایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنا دیا, پھر وہاں کے تمام تر جو ایک پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ایزی کر دیا ان کے لیے, کیونکہ ان کی وہاں پہ ایک بہت اچھی ایک سے تھی اور ایک بہت ان کا کام تھا وہاں پہ, اور ان کی امنگ دی گورنمنٹ ان کی ایک بہت زیادہ مقبولیت تھی, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ود ان نائٹ, اور ان کو جو ہے ریاض سے ان کی جب وفات ہوئی تو ریاض سے ان کو مدینہ لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی. اچھا جی, ہم نے ان سے گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کچھ شیئر کرنا چاہیں پبلک کے لیے؟
پبلک کو جو ہے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو, تمہارے تمام تر دکھوں کا, غموں کا, تکلیف کا, بیماری کا, مصیبت کا علاج جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. تمہاری اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو وہ ترقی کا شارٹ کٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کو تھام لو, قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں میں چلو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پکڑ لو, تمہارے لیے ہر مشکلات آسان ہو جائیں گی, اور تم جو منزل 10 سال میں طے کرنے کا سوچ رہے ہو وہ تم 10 مہینے میں طے کر لو گے. اللہ کے اوپر پورا ایمان رکھو, اللہ کے اوپر پورا توکل کرو, تقوی اختیار کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا وقت, آپ نے قیمتی اپنا وقت دیا. تراویح کے بعد تھکے بھی ہوں گے, ریلیکس کیجیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی, اور دیکھتے رہیے ڈیجیٹل پاکستان. اللہ حافظ.